باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں. تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹی ہوں تو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس ظالمانہ اور انتقام آنا دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز، تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے. میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی. جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے، تو آنن فانن اس حکومت نے ان کو باہر بھیجا. لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے ہیں، پی ڈی ایم کے رہنما کر رہے ہیں خطاب، اور ایسے میں مولانا فضل الرحمان ہو گئے روانہ. مختصر سے خطاب کے بعد فضل الرحمان پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد بدنظمی دیکھنے میں آئی. 7 لانگ مارچ ملتوی کرنے کا بھی کہہ گئے. پی ڈی ایم کی صفوں میں دراڑیں صاف صاف واضح نظر آنے لگی ہیں. مریم نواز اس کے بعد جب کرنے آئی گفتگو تو صحافیوں نے کر دی سوالات کی بوچھاڑ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کائنڈلی 1 منٹ رکے، تحمل سے میری بات تو سنیں. صرف وہی نہیں، اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو دیگر رہنما تھے وہ بھی خاموش کراتے رہے. مریم دیکھ سکتے ہیں آپ کہ روکتی بھی رہی، لیکن مولانا چل دیے اپنی بات کرنے کے بعد، اور بات انہوں نے بڑی واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ آج کا ایجنڈا تھا، اسمبلیوں سے استعفے آج کا ایجنڈا تھا، 9 جماعتیں اس کے حق میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے، جب تک وہ واضح بتائیں گے نہیں مارچ کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کریں گے نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کے بعد کا ماحول کیا بنا تھا، ذرا ایک بار پھر آپ کو وہ جھلک بھر کو آئے تھے وہی جھلک دکھا دیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت پریس کانفرنس پہ. اور میں نے یہ گزارش کی پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، کیونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو گیو اس سم ٹائم، ویل گو بیک ٹو دا سی اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے، اور انشاءاللہ ایک منٹ اس کے لیے ہم پھر سی کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے سی سے اجازت. کتنا عرصہ لگے گا؟ رمضان کے بعد چلا گیا، پھر کب تک بتائیں گے آپ؟ سون
मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या JUI और बाकी 9 जमातें नून लीग समेत मिलकर वो स्ट्रीट में या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी?